غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے چھاپہ مار کارروائیوں اور کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے حریت پسند کشمیریوں کے خلاف اپنی ظالمانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے دوران اب تک 3000 سے زائد کشمیریوں کو بلا جواز طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہر کے دوران صرف سری نگر میں 23 کشمیری نوجوانوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار نوجوانوں کو پونچھ، ادھمپور اور کوٹ بھلوال کی جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے بغیر کسی قانونی عمل کے کالے قوانین کا منظم استعمال بین الاقوامی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کشمیری عوام بھارت کے جابرانہ ہتھ کنڈوں کی پرواہ کیے بغیر حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی منصفانہ جدوجہد کے لیے پرعزم ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے خبردار کیا ہے کہ تنازع کشمیر کی وجہ سے کسی بھی وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان تباہ کن ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے عالمی برادری بالخصوص امریکہ جیسی عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی سہولت فراہم کریں۔ انہوں نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کرنے پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی تعریف کی اور اس دوران تحمل کا مظاہرہ کرنے پر پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی سراہنا کی۔ شبیر احمد شاہ نے تنازع کے پرامن حل کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈالنے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ بھارتی قیادت بین الاقوامی سطح پر کشمیر کو دو طرفہ مسئلے کے طور پر پیش کرتی آئی ہے، جبکہ دو طرفہ مذاکرات میں اسے اندرونی معاملہ قرار دیتی ہے۔ شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ تنازع کے پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے مستقبل کے کسی بھی مذاکراتی عمل میں حقیقی کشمیری قیادت کی شمولیت ناگزیر ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی ایک تحقیقی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ تنازع کشمیر کے حوالے سے بھارت کی ہٹ دھرمی اور پاکستان کے خلاف اس کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں کسی بھی وقت تباہ کن ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ 42 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں حالیہ بحران کو بھارت کے بلا اشتعال میزائل حملوں اور بین الاقوامی ثالثی کو قبول نہ کرنے کا شاخسانہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے سرحد پار حملوں، تجارت کی معطلی اور اہم معاہدوں کو منسوخ کرنے کی دھمکیوں سے کشیدگی بڑھا دی ہے، جبکہ پاکستان نے ساری صورتحال میں تحمل کا مظاہرہ کیا جو لائق تحسین ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے تصادم کو روکنے کے لیے فیصلہ کن مداخلت کرے۔